فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS سربراہ کو مشورہ دیا کہ وہ جلسہ عام میں تقاریر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبے کے بجائے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے حکومت سے راست بات کریں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ حقائق کے منظر عام پر آنے سے خوفزدہ ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے آمنے سامنے مباحث میں حصہ لیں گے تو BRS دور حکومت کی تمام بدعنوانیاں منظر عام پر آ جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت میڈی گڈا بیرج کے علاوہ آبپاشی پروجیکٹس میں ہونے والی تمام دھاندلیوں کی تحقیقات کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے KCR سے استفسار کیا کہ آیا ان کی قیامگاہ سے نلگنڈا دور ہے یا اسمبلی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے پیر کی تکلیف کا بہانہ کرتے ہوئے KCR اسمبلی نہیں آ رہے لیکن وہ نلگنڈا پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ CAG کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں بھی کالیشورم پروجیکٹ میں ہونے والی ہزاروں کروڑوں کی دھاندلیوں کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کالیشورم بالخصوص میڈی گڈا بیرج میں دراڑ کی نشاندہی 2020 میں ہی ہو چکی تھی لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی جو کہ 2023 میں منظر عام پر آ گئی۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے 6ویں دن وزیر امور مقننہ ڈی سریدھر بابو اور اپوزیشن جماعت BRS کے رکن کڈیم سری ہری میں بحث ہو گئی۔ الحصہ بجٹ پر مباحث کے موقع پر کڈیم سری ہری نے ایوان کا کوورم نہ ہونے کے باوجود اجلاس کے انعقاد پر اعتراض کیا جس پر وزیر سریدھر بابو نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کوورم پورا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10% ارکان ایوان میں ہیں۔ سریدھر نے ایوان کی کارروائی کو آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے BRS کے عدم تعاون پر برہمی کا اظہار کیا۔ سری ہری نے کہا کہ جب بجٹ پر مباحث ہو رہے تو ایوان میں وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہے جس سے حکومت کی عدم سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر فائنانس ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایوان میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر وزیر فائنانس بعد ازاں بیان دیں گے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے امبر پیٹ میں ایک آٹو ڈرائیور نے ٹریفک کانسٹیبل پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دیر رات تقریباً ٹریفک پولیس کانسٹیبل ناگراج اور چندرا موہن امبر پیٹ علی کیفے چوراہے کے پاس ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ موسرام باغ برج زیر تعمیر ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا رخ دوسری جانب موڑ دیا گیا ہے۔ اس دوران آٹو ٹرالی ڈرائیور روہت امبر پیٹ سے ملک پیٹ جا رہا تھا۔ وہ رانگ روٹ سے موسرام باغ کی سمت اپنی گاڑی لے جا رہا تھا جس پر ٹریفک ہوم گارڈ نے اسے رانگ روٹ نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ متبادل راستہ اختیار کرے جس پر روہت برہم ہو گیا اور اس نے گالی گلوچ کرتے ہوئے ٹریفک پولیس کانسٹیبل ناگراجو کا گریباں پکڑ لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہاں موجود دوسرے پولیس کانسٹیبل نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ بعد ازاں ٹریفک پولیس ہوم گارڈ نے اس سلسلے میں امبر پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی جس پر پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے میں ٹرین آپریشنز اور ٹرینز میں صفائی پر ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ٹرینز میں صفائی کے لیے زیادہ زور دیا گیا اور تمام ڈویژنل مینیجرز سے ٹرینز کے اندر صفائی اور مینٹیننس پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا۔ ارون کمار جین، جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے عہدیداروں کو ٹرینز کی سیفٹی پر توجہ دینے کی ہدایت دی اور کہا کہ اسٹاف کے لیے ریگولر کونسلنگ منعقد کی جائے۔ تلنگانہ اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سابق چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال عائد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے BRS پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اور احاطہ اسمبلی میں زمین پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔
बीआरएस रुकन असम्बली कडियम श्रीहरि ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऐवान में अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में अवाम ने चंद्रशेखर राव का पेंट खोल दिया और इसके बावजूद के चंद्रशेखर राव के रवैये में तब्दीली नहीं आई। कडियम श्रीहरि ने कहा है कि यही नहीं बल्कि चंद्रशेखर राव के खिलाफ इससे भी खतरनाक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा, जिसके खिलाफ बतौर एहतजाज बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने ऐवान से वॉकआउट किया है। మొండి వైఖరి నశించాలి ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ। SAS इंफ्रा का पुरअज़्म प्रोजेक्ट द क्राउन शहर की स्काईलाइन को तेजी से नई शक्ल दे रहा, क्योंकि ये शहर के मज़ाफ़ात कोकापेट में नई बुलंदियों को छू रहा है। रिहायशी फलकबोस इमारत मुकम्मल होने पर जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। इसने अपनी तामीरी बुलंदी के 200 मीटर के निशान को बूर कर लिया है और अब 57 मंजिलों के साथ 235 मीटर पर खड़ा ये क्राउन टावर फन तामीर का एक करिश्मा बनने के लिए तैयार है। कंपनी ने ऐलान किया है कि ये जनूबी हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जिसने इतनी बुलंदी हासिल की है। इसके साथ ही हैदराबाद में सबसे बुलंद इमारत के तौर पर अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है। SAS इंफ्रा ने ऐलान किया है कि 200 मीटर से ज्यादा की बुलंदी हासिल वाला ये जनूबी हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जिसे उन्हें फख्र है। ये हैदराबाद में वाक़ अब तक का सबसे ऊंचा मुकाम बन गया है। तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी TS रेरा के मुताबिक द क्राउन मार्च 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा और 4.5 एकड़ पर मुहित ये मंसूबा 250 यूनिटों पर मुश्तमिल है जो 5 टावर्स में फैले हुए हैं। ये डिज़ाइन सिंगापुर की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता AEDAS तामीराती कंपनी ने तैयार किया है। मजीद ये कि इस प्रोजेक्ट में 75,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ एक ज़बरदस्त क्लब हाउस भी मौजूद है। कैडबरी इंडिया जो अब मोंडेलीज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, उसने सुपरमार्केट से खरीदे गए डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने पर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है। कंपनी का कहना है कि स्टोर इंतजामिया इन चॉकलेट्स को खुले में रखता था, जबकि उसूल के मुताबिक उसे एक मखसूस दर्ज हरारत में रखना ज़रूरी है। कैडबरी कंपनी ने यह बयान उस वक्त जारी किया जब एक सारिफ ने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के रत्नदीप स्टोर से डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदा था, जिसे खोलने पर उस पर कीड़े रेंगते हुए पाए गए। इस सारिफ ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। रॉबिन जेकर्स नामी सारिफ ने हैंडल एक्स पर कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट पर कीड़े निकलने और रेंगने की वीडियो शेयर की थी। उसने न सिर्फ कैडबरी कंपनी बल्कि रत्नदीप और GHMC कमिश्नर को भी टैग किया था। रॉबिन की शिकायत का जवाब देते हुए कैडबरी ने रत्नदीप रिटेल को ये कहते हुए जिम्मेदार ठहराया कि खुर्दा फरोश ने मसनूआत को खुले में ज़ख़ीरा किया था और आउटलेट में हिफ़्ज़ान सेहत के मियारात का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि चॉकलेट के पैकेट के पीछे ही हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल और मियारात के बारे में ज़रूरी हिदायत तबा की जाती हैं। कैडबरी ने मजीद कहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग नुक्स ना होने के बावजूद हम आपको दूसरा चॉकलेट देना चाहेंगे क्योंकि आपको एक तल्ख तजुर्बे से गुजरना पड़ा जिसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमें उम्मीद है कि नए चॉकलेट का पैकेट आपकी पसंद के मुताबिक खुलेगा। रॉबिन ने अपनी शिकायत में रत्नदीप से खाने के मियार पर भी सवाल उठाया था। उसने पूछा कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक है, सेहत आमद के खतरात का जिम्मेदार कौन है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC कैडबरी डेयरी मिल्क और सुपरमार्केट रत्नदीप को टैग करते हुए उसने अपनी खरीदारी के बिल की तस्वीर और चॉकलेट से कीड़े निकलने का वीडियो शेयर किया था। MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि मार्शलों ने BRS MLAs को रोक दिया है जो असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करने जा रहे थे।
MLA ویملا پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ میں نے قانون سازی کے امور کے وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی قاعدہ نہیں کہ اسمبلی اجلاس کے دوران MLAs میڈیا پوائنٹ پر بات نہ کریں۔ حکومت ہمارا گلا دبا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CM ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں جتنے بھی دن چاہے بات کرنے کا موقع دیں گے، عوامی نظم و نسق پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی اور باڑیں ہٹا دی جائیں گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اسمبلی میں میڈیا پوائنٹ پر قانون سازوں کو بولنے کا موقع دیے بغیر باڑیں کھڑی کرنے اور سینکڑوں پولیس والوں اور مارشلوں کے ساتھ ان کو روکنے کا مقصد کیا ہے؟ మాటలు మరి ఆయన మాత్రం అదే పనిగా రోజు సభలో 4 వ్యంగ్య మాటలు మాట్లాడాలి, లేకపోతే పరసజాలంతో తిట్టాలి. ఇదే పనిగా పెట్టుకొని ఇవాళ ఆయన వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని, కేసీఆర్ గారిని మేము అనరానటువంటి భాష ఉపయోగించి ఇవాళ తిట్టడం జరిగింది. దానికి నిరసనగా మరి మాకు మైక్ ఇవ్వండి అని చెప్పి స్పీకర్ గారిని అడిగాం. మా సభ్యుడు, డిజగ్నేటెడ్ సభ్యుడు, చర్చ మీద మాట్లాడుతున్న సభ్యుడు కడియం శ్రీహరి గారు ఉన్నారు. వారికి ఇవ్వలేదు. ఎవరు మాట్లాడినా మా సభ్యులకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు. కాకపోగా డిజగ్నేటెడ్ సభ్యులు కాకుండా ఉన్నటువంటి 4-5 మంది కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులకు అవకాశం ఇచ్చి మళ్ళీ వారితో మళ్ళీ తిట్టిపిచ్చే కార్యక్రమం పెడతా ఉన్నారు. అంటే تلنگانہ کے راماگنڈم میڈیکل کالج میں سینئرز کی جانب سے ایک MBBS کے طالب علم کی مبینہ طور پر ریگنگ کی گئی۔ اس طالب علم کے سینئرز نے اس کے سر کے بال اور اس کی مونچھ بوائز ہاسٹل میں ٹریمر سے کاٹ دی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے جانچ شروع کر دی۔ سمجھا جاتا ہے کہ کالج کی کمیٹی نے طلباء کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اسی دوران BRS کی رکن کونسل کویتا نے ریاستی قانون ساز کونسل میں اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے اس کا نوٹ لینے اور مناسب اقدامات کرنے کی خواہش کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں 27 کروڑ روپے مالیت کے گانجے کو تلف کر دیا گیا۔ SP و ڈسٹرکٹ ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کے صدرنشین روہت راجو نے کہا ہے کہ 11,061 کلو گانجا ضلع کے 17 پولیس اسٹیشنوں کے حدود کے 142 معاملات میں ملزمین کے پاس سے ضبط کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کو ضلع کے ہیما چندراپورم کے نواحی علاقے میں جلا دیا گیا۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سابق رکن پارلیمنٹ جیا پردا کو فوری گرفتار کرنے کا اتر پردیش کی ایک عدالت نے حکم دیتے ہوئے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا۔ سال 2019 میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی کے الزام میں اداکارہ کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ فلم اداکارہ سماعت کے لیے حاضر عدالت نہیں ہوئی، جس پر انہیں گرفتار کر کے اس مہینے کی 27 تاریخ تک عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ احکامات اتر پردیش رامپور کی عدالت نے جاری کیے ہیں۔ JNU کے سابق طالب علم عمر خالد نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے۔ سال 2020 میں دہلی فسادات کی سازش کا ان پر الزام عائد کیا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے جیل میں محروس عمر خالد کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق JNU کے سابق طالب علم عمر خالد نے بدھ کو فروری 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات میں سپریم کورٹ سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ جسٹس بیلا M ترویدی اور پنکج متل کی بینچ نے انہیں اپنی ضمانت کی درخواست واپس لینے کی اجازت دی۔ خالد کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے بینچ کو بتایا کہ چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور ٹرائل کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے کی نئی کوشش کی جا رہی
اس لیے درخواست واپس لی جا رہی۔ خالد نے اکتوبر 2022 میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے بھی خالد کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے خالد کی ضمانت کی درخواست یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی تھی کہ وہ دوسرے شریک ملزمان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات پہلی نظر میں درست تھے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے ہندوستان کے ساتھ ہر سطح پر تعلقات مسلسل استحکام کی راہ پر گامزن ہیں۔ ان ممالک میں ہندوستانی وزراء اور اعلیٰ سطحی وفود کے دورے استحکام کو تقویت بخش رہی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی کابینہ نے متعدد ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کیا ہے اور اہم فیصلے کیے ہیں۔ کابینہ نے ڈیجیٹل صنعت کے حوالے سے وزارت اتصالات و انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہندوستان کے متعلقہ ادارے کے ساتھ تعاون کی یادداشت کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے دہشت گردی کے انسداد اور اس کی فنڈنگ روکنے کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن اور انڈونیشیا کے ساتھ ہونے والے تعاون معاہدے کی بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ کو گزشتہ ہفتے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں اور وصول ہونے والے پیغامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب اور بحرین کونسل کے درمیان ہونے والے اجلاس کے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے غزہ کی صورتحال پر ہونے والے مشاورتی اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے جنگ بندی پر زور دیا اور غزہ میں انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداریاں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابینہ نے بحران کے مستقل حل کے لیے 2 ریاستوں کے فارمولے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1967 کی سرحد بندی کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہونا چاہیے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।